یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب آ چکی ہے، اور اس حوالے سے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ تراویح کا ہے، روزہ اور زکوٰۃ۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اس ایک سوا گھنٹے کے اندر جو ہے اس کے اہم مسائل آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیں، پہلے تراویح کو ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے اور پھر اگلے دن جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ تو احادیث میں نہیں آتا۔ احادیث میں جو لفظ آتا ہے وہ آتا ہے قیام اللیل، رات کی نماز۔ تراویح کا لفظ اجمیوں کے یہاں پھر مشہور ہو گیا، اور کیونکہ تراویح کا لفظ نکلا ہے ترویحہ سے۔ ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر آرام کر لینا، چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، وقفہ کر لیتے ہیں، تو اس نماز کو تراویح کہا جانے لگا۔ دیکھیں، تراویح کی ابتدا بخاری شریف کے اندر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک جو ہے وہ تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور یہ نفلی نماز نہیں تھی، کیونکہ یہ آپ حجرے سے مسجد نبوی تشریف لائیں اور مسجد میں آ کے جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، کیونکہ اگر یہ نفلی نماز ہوتی، تہجد کی نماز جو عام معمول کے مطابق تھی، وہ تو آپ اپنے گھر میں حجرے کے اندر پڑھا کرتے تھے، تو یہ تراویح کی نماز تھی۔ چوتھے دن بھی جو ہے وہ مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے علم تھا کہ تم جو ہے میرا انتظار کر رہے ہو، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، لیکن مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں اس کی پابندی کروں گا تو تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی پابندی سے عاجز آ جاؤ۔ اس کے بعد سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح کچھ انفراداً تراویح پڑھا کرتے تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد دور آیا، تو ان کے دور میں تو 2 دفعہ رمضان آیا، طویل دور نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مختلف جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں تراویح کی ہو رہی ہیں، کچھ لوگ انفرادی طور پر پڑھ لیں، تو انہوں نے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی ابتدا نہیں کی ہے، یہ جو ایک مغالطہ ہے، بلکہ اس کی ابتدا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ آپ نے 3 دن تراویح بھی پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بس ایک امام کے پیچھے جمع کی ہے، یہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، 8 رکعت والی روایت بھی موجود ہے اور 20 رکعت والی بھی موجود ہے، اگرچہ دونوں کی سند جو ہے سندی اعتبار سے وہ کمزور ہے، لیکن امت نے جو حدیث لی نا وہ 20 رکعت والی لی، اور حضرت عمر نے جو صحابہ کو جمع کیا تھا وہ 20 رکعت پہ جمع کیا تھا، اور جو حدیث اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول حاصل ہو گئی، اس کو صحابہ کرام نے لے لیا، امت نے لے لیا، تو وہی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے تم لوگ ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا، واضح ارشاد موجود ہے، میرے بعد تم لوگ ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے پاس زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میری سنت، میرے طریقے کو بھی لازم پکڑنا، الخلفاء راشدین جو خود ہدایت یافتہ ہے ان کی سنتوں کو بھی لازم پکڑنا۔ اب دیکھیں، 8 رکعت جو حضرات کہتے ہیں نا 8 رکعت، بات سمجھ لیں، تو اگر آپ صرف حدیث کو لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، تو پھر تو آپ چوتھے دن تراویح مت پڑھیں، اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھی ہے۔ پھر آپ ایک قرآن بھی پورا نہ پڑھیں، کیونکہ آپ نے پورا قرآن تو نہیں پڑھا۔ پھر آپ با جماعت پورے 30 دن بھی نہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے با جماعت 3 دن پڑھی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام دونوں کی سنت پر جو ہے عمل کرنا ضروری ہے، اور خود آپ نے اتھارٹی دی تھی صحابہ کرام کو، اور خصوصاً ان میں خلفاء راشدین، اور ان میں بھی بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل کو۔ اور دیکھیں، جو 8 رکعت کے قائل ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 20 رکعت پڑھنا منع نہیں ہے، تو احتیاط تو اسی میں کہ 20 ہی رکعت پڑھی جائے۔ اور ایک روایت حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھا کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی الضلالہ،
کہ اللہ پاک میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کریں گے۔ تو تمام صحابہ کرام، ائمہ اربعہ اور آج تک علماء متفق ہے کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر 20 نہ ہو، 8 ہی ہو، تو پھر اس کا مطلب تو یہ لازم ہے کہ امت گمراہی پر چل رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر امت کبھی بھی کسی دینی عمل کے بارے میں گمراہی پر جو ہے وہ جمع نہیں ہوگی۔ دیکھیں تراویح کے تو چند مخصوص مسائل ہیں جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں۔ ایک نیت کا مسئلہ پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے نیت کر لی کہ میں 20 رکعت تراویح پڑھ لوں، حافظ صاحب کے پیچھے یہ کافی ہے، اور شروع میں بس 20 رکعت کی نیت کر لیں تو یہ بھی کافی ہے، ہر 2 رکعت میں نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد جو دعائیں ہیں، تو جو دعا ایک تو جو پڑھی جاتی ہے مشہور اور معروف دعا ہے سبحان ذی الملک والملکوت والی، تو یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے اس طرح کر کے کہ اس موقع پر پڑھو، ورنہ یہ دعا 3-4 حدیثوں سے مل کے بنائی گئی ہے، بعض بزرگوں کا معمول رہا ہے، لیکن ہر 4 رکعت کے بعد یہ دعا پڑھنا سنت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو سنت نہ سمجھیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کلمہ طیبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ وقفہ ہے، تھوڑا سا آدمی آرام کر لے، 4 رکعت پڑھ لی، اور پہلے یہ وقفہ طویل ہوتا تھا، پھر ہوتا تھا مختصر ہو گیا، ہم بھی چاہتے کہ تراویح جلدی ختم ہو جائے تو وقفہ مختصر ہوتا چلا گیا، تو اس میں آپ کوئی بھی ذکر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ تراویح کی جو نماز ہے نا وہ عشاء کی نماز کے تابع ہے، تو ترتیب یہ کہ عشاء کے 4 فرض پڑھے، پھر 2 سنت، پھر تراویح، اور پھر وتر امام کے ساتھ پڑھنا، یہ افضل ہے رمضان المبارک میں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی عشاء کی نماز نکل گئی تو وہ اب کیا کرے، تو بھائی وہ اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد کے کونے پر یہ عشاء کے 4 فرض پڑھ لے پہلے، اور پھر تراویح میں شریک ہو جائے، اور پھر وتر بھی پڑھ لے امام کے ساتھ، اور پھر جو آپ کی تراویح کی رکعتیں رہ گئی ہیں، 6 رہ گئی ہیں، 8 رہ گئی ہیں، وہ وتر کے بعد پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، یہ ترتیب ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کا جو وقت ہے وہ تو صبح صادق تک ہے نا، تو اس میں یہ بھی خدا نہ خاصہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے آپ کی تراویح مسجد میں نکل گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں چھٹی، بلکہ آپ گھر میں تراویح پڑھیں 2 کر کے، اور اس میں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح کے اندر جو گھروں میں تراویح ہوتی ہے تو خواتین کو بھی بتایا جائے کہ ان کے لیے بھی ایک تراویح کی جو نماز ہے وہ سنت موقت ہے۔ یہ بھی بات اہم ہے کہ تراویح کی نماز محض ایک نفل کی طرح نہیں ہے، یہ پڑھ لو تو ثواب ہے، نہیں پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس کا درجہ فرض واجب تو نہیں ہے، جیسے کہ خود حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پابندی اس لیے نہیں ہے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، لیکن محض نفل بھی نہیں، سنت موقدہ ہے، یعنی کہ سنت موقدہ وہ سنت جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پابندی کی ہے، یعنی کہ آپ تو پابندی کرنا چاہتے تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے آپ نے پابندی نہیں کری جماعت کے ساتھ، اس کے بعد تو پڑھنا ثابت ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی پابندی کری ہے۔ اور دیکھیں ایک بات ایک ذہن میں رکھیں کہ روزہ جو ہے نا، روزہ اس کا درجہ تراویح سے بڑا ہوا ہے، وہ فرض ہے نا، روزہ تراویح سنت ہے، لیکن روزہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو دیا ہے، خود قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے، تو روزہ کوئی نئی عبادت اس امت کو نہیں ملی ہے، لیکن تراویح کی جو نماز ہے نا وہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اور یہ تورات، زبور، انجیل جو آسمانی کتابیں تھیں، یہ اس دور کے اندر چند لوگوں کو یاد ہوتی تھی بس کتابیں، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے اس امت پر کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ کتنی بڑی ناقدری کی بات ہے، آج لوگ اب بولتے ہیں فرض تو نہیں ہے تراویح، بھائی 1 مہینہ ملے اور ہر حرف کے سننے پر 1 نیکی مل رہی ہے، اور 1 نیکی 70 نیکیوں کے درجے میں ہوگئی رمضان المبارک میں، تو بڑی ناقدری کی بات ہوتی ہے کہ تراویح کے اندر ناغہ کیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک سعادت کی بات ہے کہ تراویح پڑھے۔ تو خواتین کو بھی مسئلہ بتایا گیا، وہ بھی جو ہے تراویح 2 رکعت کر کے پڑھیں گھروں میں اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کر۔ البتہ بعض خواتین یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو دیکھیں ترتیب ایسی بنائی جائے کہ 1-1.5 گھنٹہ نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ وقفہ کرنا چاہے، جیسے 10 رکعت پڑھ لی، اب کوئی عذر ہو گیا آدھے 1 گھنٹے بعد 10 رکعت پھر پڑھ لے، کیونکہ تراویح کے وقت جیسے میں نے عرض کیا صبح صادق تک ہے۔ البتہ خواتین مسجدوں میں پڑھنے کے لیے نہ آئے، ان کے لیے جو ہے گھر میں ہی فرض نماز اور تراویح پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، وہ گھر میں ہی اہتمام کریں۔ البتہ گھر میں اگر کوئی حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ دوسرے کمرے میں خواتین تراویح پڑھ سکتی ہیں، بس ان کی صف امام سے پیچھے ہونی چاہیے۔
ایک مسئلہ، آخری مسئلہ عرض کر کے پھر روزے کے مسائل پہ ہم جاتے ہیں کہ اگر کوئی حافظہ ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی خاتون ہے، اس نے حفظ کیا ہوا ہے، تو قرآن یاد کرنے کے لیے وہ تراویح کی امامت کروا سکتی ہے خواتین کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پر اس پر 3-4 مسئلے سمجھ لیں. دیکھیں مردوں میں تو امام مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے، لیکن خواتین میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ ان کی جو صف ہوگی اس کے بیچ میں جو ہے وہ امامت کروانے والی جو حافظہ لڑکی خاتون ہے وہ کھڑی ہوں گی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی لاؤڈ اسپیکر وغیرہ کا اہتمام نہ ہو، بلکہ ایک کمرے کے اندر آواز آ جاتی ہے. اور تیسرا یہ ہے، بہت اہم بات ہے، کہ اس کی تشہیر نہ ہو کہ بھائی یہاں تراویح ہو رہی ہے، فلاں حافظہ صاحبہ خاتون پڑھا رہی ہیں، آ جائے. البتہ آپ نے تشہیر نہیں کی، آس پاس کے کچھ لوگ گھر والوں کو پتہ چلا وہ 2-4 خواتین خود آ رہی ہیں تو ان کو آنے تھے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی تشہیر نہ ہو. تو ان شرائط کے ساتھ کوئی حافظہ اگر اپنا قرآن سنا لے اس نیت سے کہ بھائی پکا ہو جائے گا تراویح میں، تو اس کی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے. روزے کے مسائل پر آ جاتے ہیں. دیکھیں روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ہے. مکہ مکرمہ کے اندر نماز کی فرضیت ہوئی ہے اور زکوٰۃ کی بھی فرضیت ہو گئی تھی، لیکن اس کے احکام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اس وقت آئے اس کے احکام. تو روزے کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، تو سن 2 ہجری میں شعبان میں ہوئی ہے. اس سے پہلے جو ہے جو ہر ماہ کے 3 روزہ ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 اور 10 محرم کا روزہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روزے فرض تھے اس سے پہلے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب ان کی فرضیت ختم ہو گئی. البتہ مستحب ابھی بھی ہے، باعث اجر و ثواب بھی ہے. تو دیکھیں ہم شروع سے سمجھ لیتے ہیں، آپ حضرات کی توجہ انشاءاللہ ہوگی کیونکہ مسائل کے اندر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، مسئلہ ورنہ کیا سے کیا سمجھ آ جاتا ہے. تو شروع سے اہم مسائل میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں ہم سحری کرتے ہیں، تو دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سحری کرنے میں ہمارا فائدہ ہے کہ سحری کریں کہ اگر روزہ اچھی طرح گزر جائے، کمزوری نہ ہو، لیکن اس سحری کو بھی اجر و ثواب کی چیز بنا دیا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کے اندر برکت ہے. فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً، سحری میں برکت ہے. برکت ظاہر سی بات ہے یہی ہے، جب آدمی سحری کر لے گا تو جو روزہ ہے اس پہ طاقت رہے گی، عبادات بھی کر سکے گا. ورنہ اگر آپ کو پتہ ہے کسی دن آنکھ نہ کھلے روزہ رکھنا پڑ جائے تو کتنی کمزوری ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے. تو سحری کرنا، اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا سحری جو ہے نا آدھی رات کے بعد کبھی بھی کھانا کھائیں گے وہ سحری میں آ جائے گا، یعنی کہ تقریباً آج کل کے لحاظ سے اگر 12 بجے کے بعد کچھ بھی کھانا پینا ہو تو وہ سحری کے زمرے میں آ جائے گا. البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آخری وقت میں سحری کرتے تھے، جتنا آخری وقت میں ہوگا اتنا افضل ہے. لیکن اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس کو سمجھ لیں کہ نقشے آج کل الحمدللہ چھپے ہوئے ہیں، علماء کرام نے آسان کر دیا ہے. جو مستند نقشے چھپے ہوئے ہیں اس کو اپنے پاس رکھیں اور 2-3 منٹ پہلے احتیاطاً روزہ بند کر دیں. دیکھیں ہم 13 گھنٹے کا تقریباً روزہ ہوگا، 13-13.5 گھنٹے کا اتنی ہم مشقت برداشت کرتے ہیں اور 2-4 منٹ پہلے بند نہیں کرتے. یہ عجیب صورتحال ہے. اور وہ ایک روایت، ایک حدیث مشہور ہو گئی کہ بھائی سحری کھاتے رہو اگرچہ تم اذان کی آواز سنو. دیکھیں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن و سنت کا ایک ترجمہ اور ایک عام مفہوم ہوتا ہے جو ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کا مفہوم بھی وہی ہو. اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بس کوئی حدیث آ جاتی ہے اس کو جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہی اس کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. بھائی وہ تہجد کی اذان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فجر کی نماز ہوتی تھی، اس سے ایک تہجد کی نماز بھی ہوتی تھی. تو تہجد کی اذان ظاہر سی بات، جب تہجد کی اذان ہو رہی ہے تو بھائی صبح صادق کا وقت تھوڑی داخل ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ اس اذان سے کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کھاتے رہو. وہ فجر کی اذان کے بارے میں تھوڑی ہے. ایسے لوگوں نے بھی مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی ہم تو کئی سال سے مؤذن فجر کی اذان دے رہے کھا رہے ہیں، روزہ تھوڑی ہوگا. یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر غلطی سے بھی آپ سحری کھاتے رہے، اب آپ کی چاہے گھڑی میں ٹائم صحیح نہیں ملا ہوا تھا کوئی بھی تھا، اور آپ نے جب دیکھا تو آپ نے کہا یار وقت تو شروع ہو چکا تھا، 2-4 منٹ اوپر کھاتے رہے یا پانی پیتے رہے، تو روزہ نہیں ہوگا اس دن کا. اور پورا دن بغیر کھائے پیے رہنا جو ہے ضروری بھی ہوگا، لیکن ایک روزے کی قضا آئے گی بعد میں. تو 2-4 منٹ پہلے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کریں کہ سحری جو ہے وہ بند کر دیں. باقی سحری میں کچھ بھی کھا سکتے ہیں،
اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کرو اگرچہ ایک گھٹ پانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. اتنی تاکید ہے, کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں. البتہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کھجور سے سحری کرنا مومن کے لیے بہت اچھا ہے. تو کھجور جس طرح افطاری میں ہوتا ہے تو سحری کے اندر بھی کھجور جو ہے کچھ کھا لیں تو یہ سنت کی نیت سے تو یہ اچھا ہے. اچھا ایک بات بہت سمجھ لیں کہ سحری کرنا سنت ضرور ہے لیکن روزے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. لہذا آپ نے رات کو نیت, جیسے تندرست آدمی ہو تو بولتا ہے رات سے ہی نیت ہے کل روزہ رکھوں گا, تو سحری میں آنکھ نہیں کھلی, 8-9 بجے آنکھ کھلی, سارے گھر والوں روزہ رکھنا ہوگا. بہت سارے تندرست لوگ اس دن کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے بھائی. سحری کرنا کوئی شرط کے درجے میں تھوڑی ہے, روزہ تو رکھنا پڑے گا آپ کو. آنکھ نہیں کھلی ٹھیک ہے, ایک آزمائش ہے, لیکن روزہ رکھے. البتہ ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی شخص اس کو بخار چڑھا ہوا ہے, طبیعت خراب, اب وہ کہتے ہیں یار میں سحری میں اٹھ کے فیصلہ کروں گا کہ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا, یہ نیت کے مسئلے میں بھی آ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو نیت کا وقت ہے نا وہ آدھے روزے تک ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں زوال تک ہے, زوال تک نہیں, آدھا روزہ. جیسے کل روزہ اگر 13 گھنٹے گئے تقریباً تو 6.5 گھنٹے آپ حساب کر لیں, یعنی کہ ہمارے یہاں 11:45-12 بجے تک بنے گا حساب, اس کو کر لیں. تو اگر تقریباً 12 بجے سے پہلے بھی اگر کوئی روزے کی نیت کر لیتا اور اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ ہو جائے گا. اس کے بعد پھر نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوگا. باقی نیت کے کچھ مسائل ہیں, تو نیت تو دیکھیں دل کے ارادے کا نام ہے, اور جو سحری کھا رہا ہے وہ نیت ہی ہے. باقی جو الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. سحری کھا رہے ہیں تو جو ہے وہ نیت ہے, وہ کافی ہے. افطاری کے اندر یہ ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جائے تو جلدی افطار کرنا چاہیے. جو نقشے چھپے ہوئے ہیں 1-1.5 منٹ کی احتیاط کر لیں تو کر لیں, لیکن اس سے زیادہ احتیاط کا حکم نہیں. افطاری کی جو دعا ہے لوگ پوچھتے ہیں, تو حدیث میں جو دعا کے الفاظ ہیں وہ صرف اتنا ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, بس اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور جب آپ نے پوری افطاری کر لی تو افطاری کرنے کے بعد جیسے کھانے کے بعد کی دعا ہے نا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین, تو اسی طرح افطاری کرنے کے بعد کی جو دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, رگیں پیاس بجھ گئی, رگیں تر ہو گئی, اور اگر اللہ پاک چاہیں گے تو اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے. خوبصورت یہ دعا سکھائی گئی. اور اگر کسی کی افطاری کی دعوت ہے تو اس کو یہ دعا دیتے ہیں, اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. تو یہ جو ہے 3 دعا. باقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ وہ چیزیں کھاتے تھے افطاری میں جو آنکھ پر پکی ہوئی نہ ہو, یہ جس میں بنیادی طور پر آپ کے پھل آ گئے, پھل ہے, دہی بڑے ہیں. باقی پکوڑے وغیرہ یہ کھانا بھی جائز ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اصل یہ ہے, اور ہمارے یہاں ڈاکٹر حضرات اطباء بھی یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کھجور کا استعمال ہو, پھلوں کا استعمال ہو, یہ صحت کے لیے بھی مفید ہے. تو سنت کی نیت سے کھائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس میں ثواب بھی ملے گا. باقی پھر وہی مسئلہ یہاں پر آئے گا, اگر غلطی سے بھی آپ نے پہلے افطار کر لیا, 2-4 منٹ پہلے ہی افطار کر لیا, تو روزہ نہیں ہوگا اس دن کا. اس لیے گھڑیاں بالکل صحیح رکھیں, اور سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت بھی اس کا اہتمام ضروری ہے. اور یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار چل رہا ہو تو کہتے ہیں سحری میں اٹھ کے میں فیصلہ کروں گا, تو وہ نیت کا میں آپ کو بتا دیا کہ آدھے دن سے پہلے نیت کر سکتا ہے. اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا. اب کچھ اس کا تفصیلی جائزہ لے لیتے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور عام طور پر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس میں کفارہ نہیں آتا. کفارہ جس میں آتا ہے وہ بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں, وہ میں عرض کر دوں گا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بھول کر کھانا پینا. اگر کسی شخص نے بھول کر کچھ کھا پی لیا روزے میں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن بھول کر مطلب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ ہے. اب جب آپ نے 3 گلاس بھی پانی پی لیا بھولے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ نے چاہے کتنے ہی لقمے کھا لیے, کتنے پکوڑے کھا لیے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جیسا فلاں شخص بھول کے کھا رہا ہے, میں نے دیکھ لیا, تو اب میرا کے لیے کیا حکم ہے دیکھنے والے کے لیے؟ تو مسئلہ ہے کہ اگر کھانے والا شخص جو ہے وہ صحت مند ہے, تندرست ہے, تو پھر بتانا ضروری ہے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے. اور اگر وہ ضعیف ہیں, کمزور ہے, تو اس صورت میں نہ بتائیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں بتانا ضروری نہیں ہے. اچھا, جب یاد آ گیا کہ یار روزہ تھا, اب جو منہ میں ہے چاہے وہ پانی کا گھونٹ ہے یا کوئی نوالا, وہ فوراً تھوکنا ہوگا. یاد آنے کے بعد اگر آپ نے ایک گھونٹ بھی اندر لے لیا, ایک نوالا جو بھی اندر لے لیا, تو اس صورت میں روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. ایک ہی غلطی سے, دیکھیں غلطی اور بھول میں فرق ہے. غلطی کیا ہے, آپ کو پتہ ہے میرا روزہ ہے, لیکن وضو کرتے وقت آپ نے کلی کری اور حلق میں پانی چلے گیا غلطی سے, روزہ یاد تھا, روزہ ختم ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا.
تو غلطی اور بھول میں آپ فرق سمجھ گئے ہوں گے. بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے یاد ہی نہیں کہ روزہ ہے, اور غلطی کا مطلب ہے یاد ہے, بے احتیاطی کی وجہ سے اگر پانی پی لیا, پانی اندر چلے گئے. اس لیے کلی جب کریں گے وضو میں یا غسل میں منہ بھر کے کلی کریں گے تو غرارے نہیں کرنے, حلق میں پانی لے کے نہیں جانا, ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک قے کا مسئلہ ہے, الٹی آ جاتی ہے, لوگ عموماً پوچھتے ہیں بس ہوگا سحری میں اتنا کھا لیا یا الٹی آ گئی. تو دیکھیں ایک صورت تو یہ خود بخود الٹی آ گئی بلا اختیار, تو اس سے روزہ ہی ٹوٹے گا چاہے منہ بھر کے آئی ہو. روزہ صرف اس صورت میں ٹوٹتا ہے جبکہ متلی کی کیفیت ہوتی ہے انسان کو, اور وہ قصدن الٹی کرتا ہے تاکہ اس کی طبیعت سمجھ جائے. تو جان بوجھ کے قصدن الٹی کری اور وہ منہ بھر کے بھی ہے. منہ بھر کے مطلب یہ ہے کہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہے, منہ بھر کے الٹی ہوئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر قصدن بھی کی لیکن بالکل معمولی سی کی ہے تو اس سے روزہ ہی ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ایک صورت یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈکار آئی اور کچھ کھانا وہ منہ میں آ گیا اور وہ خود بخود اندر چلا گیا تو روزہ ہی ٹوٹے گا. اور اگر کچھ ذرات آ جائیں پیٹ سے حلق کے راستے سے منہ میں کی طرف تو تھوک دینا چاہیے, کیونکہ اگر آپ قصدن واپس لے گئے اور وہ چنے کی مقدار سے زیادہ ہے وہ, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ تو خلاصہ یہ کہ دو صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے, کہ قصدن آپ الٹی کریں اور وہ منہ بھر گئے ہو, یا یہ کہ الٹی آئی منہ میں اور آپ قصدن خود واپس لے گئے, تو ان دو صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا. باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. باقی روزے کے اندر ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں, تیل لگا سکتے ہیں بالوں میں, مونچھیں بنوا سکتے ہیں, خوشبو سونگھ سکتے ہیں, ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی بھی قسم کا انجیکشن لگوانا ہو, چاہے وہ رگ میں انجیکشن لگوا رہے ہیں یا گوشت میں انجیکشن لگوا رہے ہیں, وہ لگوا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اصل میں روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو کہ قدرتی راستوں سے کوئی دوا جو ہے وہ پیٹ میں جائے. قدرتی راستہ کیا اللہ تعالیٰ نے منہ بنایا یا ناک ہے, یہ ہے قدرتی راستے. انجیکشن سے جو دوائی اندر جا رہی ہے وہ مسامات کے ذریعے سے جا رہی ہے, چھوٹے چھوٹے جسم میں اللہ تعالیٰ نے سوراخ بنا اس کے ذریعے سے, انجیکشن کے ذریعے سے جا رہی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شوگر والے انسولین لگاتے, انسولین لگا سکتے ہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک مشہور مسئلہ ہے انہیلر کا. تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی دمے کا مریض ہے وہ انہیلر لے رہا ہے, تو چونکہ اس کی مجبوری ہے, اس کو سانس کا مسئلہ ہے, تو وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وہ لے لے, کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. ایک مسئلہ اہم ہے, مسوڑوں سے خون آتا ہے بعض لوگوں کے, اس کو سمجھ لیں. دیکھیں اگر مسوڑوں سے یا دانت سے خون نکل جائے تو ویسے تو مسئلہ ہے کہ آپ اس کو تھوک دیں, لیکن اگر وہ تھوک اندر چلا گیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوک کے ساتھ جائے گا نا خون, تو خون اگر زیادہ ہے, خون کا غلبہ ہے, جس کی علامت یہ کہ تھوک سرخ ہو رہا تھا اور وہ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر خون معمولی ہے جس کی علامت یہ ہے کہ تھوک سرخ نہیں ہو رہا تھا بلکہ زرد رنگ کا تھا, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تو عام مسئلہ ہے. لیکن اگر جس کو بیماری ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب مسوڑے سے خون نکلا کب اندر گیا, پتہ ہی نہیں چلتا, تو اب یہ عذر, اس میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم تو سو رہے تھے, سوتے ہوئے مسوڑے سے خون نکل کے اندر چلا گیا, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا, اس میں جو ہے روزہ برقرار ہے. اس طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے, غسل فرض ہو جاتا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے, البتہ غسل فرض ہو جائے گا. اور میں نے بتا دیا منہ بھر کے کلی کر لے, ناک میں احتیاط سے پانی لے کے جائے تاکہ حلق کے ذریعے سے پانی جو ہے وہ اندر نہ چلے جائے. مسواک آپ کر سکتے ہیں, تر مسواک بھی کر سکتے ہیں, اس کا ذائقہ آ رہا ہے کڑوا منہ میں, اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا. مسواک ویسے ہی سنت ہے جیسے عام حالات میں. البتہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جو وہ مکروہ لکھا ہے, کیونکہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اب آپ سحری میں کریں, باقی روزے کے اندر خالی برش کریں یا مسواک کریں. ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے اگر اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ فاسد ہو جائے گا, اس لیے ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے روزے کی حالت میں. اچھا, ناک کے اندر اگر ناک کے اندر کوئی ڈراپس ڈالنی ہے تو پھر وہ اس ڈالنے کی اجازت نہیں ہے ڈراپس, کیونکہ ناک سے جو ہے قدرتی راستہ ہے اندر, روزہ فاسد ہو جائے. اگر کوئی خوش دوائیں اور باہر لگانی ہے تو وہ لگا سکتے, اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. کان میں لوگ دوا پوچھتے ہیں, تو ابھی جدید تحقیق یہ کہ کان سے دماغ یا پیٹ تک کا کوئی براہ راست راستہ نہیں ہے, لہذا اگر کوئی شخص کان میں تکلیف ہے, اس کو ڈاکٹر نے کہا ہے بھائی آپ ڈراپس ڈالنے ہیں, تو وہ روزے میں ڈال سکتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ بعض علماء کی تحقیق یہ کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس لیے اگر تو جو ہے روزہ کھولنے کے مغرب کے بعد بھی ڈالے جا سکتے ہیں, تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ مغرب کے بعد ہی کان میں ڈراپس ڈالیں. لیکن اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ کان میں ڈراپس ڈالیں تو آپ کو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ بار بار تھوک آ جاتے ہیں منہ میں, تو دیکھیں بار بار تھوک آئے تو اس کو تھوک دینا چاہیے, لیکن اگر کوئی نگل بھی رہا ہے
تھوک نکل رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس میں کوئی ایسے پریشان ہونے والی جو ہے بات نہیں ہے. تو یہ کچھ مسائل تھے، باقی کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ لیں. اچھا، اب دو چیزیں جس پہ کفارہ بھی آ جاتا ہے. عام طور پہ جو روزے فاسد ہونے کی صورتیں میں نے بتائی، بعض صورتیں قے کی ہیں اور بے احتیاطی میں پانی اندر چلے گیا روزہ یاد تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں اچھا خون دینے کا جو مسئلہ ہے، دیکھیں خون آپ دے سکتے کسی مریض کو، البتہ یہ دیکھ لیں کہ اگر خون دینے کے بعد خود آپ کی حالت اتنی بگڑ جائے گی کہ روزہ توڑنا پڑے گا تو پھر نہ دیں. ویسے اگر کوئی خون دے دیتا ہے تو چونکہ خون جسم سے نکل رہا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. باقی کوئی ڈرپ لگوا رہا ہے، گلوکوز لگوا رہا ہے، خون کی ڈرپ چل رہی ہے، میں بتا چکا ہوں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. وہ جو دوائی اندر جا رہی ہے وہ مسامات کے ذریعے سے جا رہی ہے، قدرتی راستے سے نہیں جا رہی ہے. باقی جو کفارہ آتا ہے وہ صرف دو صورتوں میں کہ قصدن کوئی کھا پی کے روزہ فاسد کر دے. اچھا یہ ویسے عام حالات میں تو آپ بولیں گے یار یہ عجیب مسئلہ ہے، کون کھائے گا قصدن، لیکن یہ ہوتا ہے. یہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیں جب آپ بالغ ہو گئے نا تو روزہ فرض ہو گیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچاروں کو دین سے اتنی دوری ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اب روزے کی نیت بھی کر لی، روزہ رکھ بھی لیا اور کھا بھی پی لیا. تو بعض لوگوں نے ایسا مسئلہ پوچھا کہ یار اس وقت تو ہم دین سے ہماری دوری تھی، مسائل کا پتہ نہیں تھا، ہم تو روزوں کی نیت بھی کرتے تو روزہ رکھ بھی لیا لیکن شرارتوں میں کھا لیا. اس وقت عمر 15 سال 16 سال تھی تو اس کا کفارہ دینا ہوگا، ورنہ عام طور پر یہ مسئلہ کمی پیش آتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے وہ بیوی سے تعلق قائم کر لیا تو اس صورت میں بھی کفارہ آئے گا. ایک روزے کی قضا ہوگی. اب کفارہ بڑا سخت ہے کہ 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے. اور 60 روزے رکھنے کی اگر طاقت نہیں ہے، متحمل نہیں ہے جسم، تو اس صورت میں 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار یعنی کہ 1.25 کلو گندم دیں یا اس کی قیمت. اب آج کل کے حساب سے صدقہ فطر آ رہا ہے تقریباً 300 روپے، تو 18,000 کفارہ بنے گا. کتنا بنے گا؟ اس کے حساب سے 18,000 کفارہ بنے گا ایک روزے کا. البتہ اس میں یہ بات سمجھ لیں کہ 60 مسکینوں کو دینا ہے تو ہر ایک کو 300 روپے دینا ہے. 18,000 ایک کو دے دیا ادا نہیں ہوگا. اس لیے آسان حل یہ کسی مدرسے میں دے دیں، ان کو بتا دیں کہ وہاں پر جو ہے مستحق طلبہ ہوتے ہیں، وہ ہو جائے گا. اگر ایک ہی بندے کو دینا تو اس کا طریقہ یہ کہ اس کو کہیں، جیسے مثال کے طور پر گھر میں کوئی کام کرنے والی ماسی آتی ہے، کوئی بھی مستحق فرد ہے، اس کو بولیں روزانہ ہمارے گھر آیا کرو، 300 روپے لے جایا کرو. تو ہر دن 300 دیں 60 دن تک، پھر ٹھیک ہے. لیکن یکمش آپ نے ایک دن دے دیا 18. یہی مسئلہ قسم کے کفارے کا ہے. وہاں 10 لوگوں کو جو ہے صدقہ فطر کی مقدار دینا ہے یا 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. لیکن دیکھیں 2 وقت کا کھانا کھلانے میں بتا دوں اس میں کچھ شرائط ہیں اصل میں. دیکھیں 2 وقت کے کھانے کھلانے میں یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، جن 60 مسکینوں کو ابھی کھلایا ہے انہی 60 مسکینوں کو دوسرے وقت میں کھلانا پڑے گا. وہ سارے بالغ ہونے چاہیے. تو اس لیے آسان یہی ہے کہ یا تو 1.25 کلو آٹے کی تھیلیاں بنائیں 60 وہ دے دیں، یا جو ہے رقم کے اعتبار سے دے دیں، وہ آسان ہے. بہرحال جس کے اوپر کفارہ وہ دوبارہ کسی مفتی صاحب سے سمجھ کے جو ہے اس پر عمل کر لے. اور اگر تعلق قائم کیا ہے اور جو ہے دونوں کی رضامندی تھی تو دونوں پر کفارہ آئے گا. شوہر پر الگ آئے گا، بیوی پر الگ آئے گا. اسی وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں بوسو کنار کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی جوان شخص اور اس کو خطرہ ہے کہ میں ہم بستری میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر اس کے لیے اجازت نہیں ہے. لہذا روزے کی حالت میں جو ہے وہ اس سے احتیاط ضروری ہے. اور آخری مسئلہ یہ سمجھ لیں، پھر ہم زکوٰۃ کے مسائل پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو کہا کہ روزہ نہ رکھنے کی جو رخصت ہے وہ 2 ہی حالت میں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر میں ہو، تو فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں جو ہے اس کی قضا کر لے، آنے والے دنوں میں گنتی کو پوری کر لے. دیکھیں سفر یہ ہے، سفر میں بھی کچھ شرائط ہیں. سفر یہ ہے کہ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہو. اور دوسری بہت اہم شرط اس کو ذہن میں رکھیں، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے حالت سفر میں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کو صبح 8 بجے حیدرآباد کے لیے جانا ہے تو کراچی سے حیدرآباد 78 کلومیٹر سے تو زیادہ ہے، لیکن بھائی آپ نکلیں گے گھر سے 8 بجے تو صبح صادق جس وقت سحری کریں اس وقت تو آپ مقیم مسافر تو نہیں، تو روزہ رکھنا ہوگا. کہ بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم تو 10 بجے جو ہے ہمیں لاہور کے لیے نکلنا تھا، ہمیں حیدرآباد جانا تھا، ہمیں میرپور خاص جانا تھا، روزہ چھوڑ دیا، آج سفر ہے. بھائی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے حالت سفر میں. یعنی آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جس وقت روزہ شروع ہو رہا ہے صبح صادق، اس وقت آپ شہر کی حدود سے باہر ہوں، پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اب جیسے آپ 3 دن کے لیے حیدرآباد جا رہی ہوں سمجھ لیں، اب آج آپ جائیں گے 8 بجے تو آج کا روزہ تو رکھنا ہوگا.
ہاں 2 دن جو آپ حیدرآباد میں رہیں گے، آپ مسافر ہیں تو اگر چاہے تو روزہ چھوڑ دیں، لیکن اگر سفر آرام دہ ہے یا کسی جگہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ہیں کہیں رکے ہوئے ہیں اور کوئی ایسی پریشانی نہیں تو روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر چھوڑ دیتا تو اس پہ بھی جائز ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ لاہور جا رہے ہیں یا ملک سے باہر جا رہے ہیں اور 15 دن کے زیادہ کا سفر ہے تو پھر تو مقیم کے درجے میں پھر جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ سفر کے بارے میں جو پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کسی کی سفر کی وجہ سے 28 روزے ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کسی کے 31 ہو جائیں۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر آپ پاکستان میں تھے اور عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کبھی تو 7 بھی شروع ہو جاتے ہیں ہمارے سعودی والوں کے روزے، لیکن عموماً ہم پیچھے ہوتے ہیں ایک روزہ۔ آپ نے یہاں سے روزے رکھنا شروع کیے، بیچ میں آپ عمرے پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساتھ بخشا، آپ عمرے پہ چلے گئے، اب وہاں پر یہ ہوا کہ 29 روزے ہوئے، 29 روزے کے بعد عید کا چاند ہو گیا، تو آپ کے تو 28 ہوں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عید وہاں کے مطابق کریں اور بعد میں ایک روزے کی قضا ہوگی، کیونکہ اسلامی مہینہ کم سے کم 29 کا ہے، لیکن چونکہ جہاں آپ ہیں وہاں عید آ چکی ہے تو اب عید کریں اور ایک روزے کی بعد میں قضا ہے۔ اور 31 روزے اس صورت میں ہوں گے کہ جب آپ یہاں سے عمرے کے لیے گئے تو اور وہاں رمضان شروع ہوئے، ٹھیک ہے، اور تو اگر سعودیہ والے ہم سے ایک روزہ آگے چل رہے ہیں، آپ نے وہاں روزے رکھے 12 14 15 جتنے، آپ پاکستان آ گئے، رمضان کے دوران ہی پاکستان آ گئے اور یہاں بھی چاند 30 کا ہوا تو آپ کے 31 ہو جائیں گے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو احتیاط دونوں قول علماء کے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ فتویٰ یہی ہے اور ان کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ مفتی اعظم پاکستان، وہ کہتے ہیں کہ 31واں روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے تو اس پر ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ تو بھائی جب آپ یہاں آ گئے تو رمضان کا مہینہ تو چل رہا ہے نا، اگرچہ 31واں روزہ ہے تو کیا ہوا، اور یہی احتیاط ہے تو وہ 31 روزے پورے کرے گا۔ دوسرا جو عذر ہے وہ بیماری کا ہے، تو بیماری میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اپنے تجربے کا بھی اعتبار کیا شریعت نے، یا مسلمان ماہر ڈاکٹر بتا دے کہ بھئی آپ روزے نہ رکھیں، روزے رکھیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی، یا آپ کی طبیعت بگڑے گی یا آپ کی بیماری دیر سے صحیح ہوگی، دیر سے صحت یابی ہوگی، تو یہ عذر ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں۔ البتہ عام جو بیماری ہے جیسے بیچ میں کسی کو بخار چڑھ گیا تیز، 2-3 روزے چھوٹ گئے، اس میں فدیہ نہیں ہے، یاد رکھیں، بعد میں قضا ہے، کیا ہے۔ اسی طرح خواتین، اگر کوئی عورت حمل سے ہے یا کمزوری ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ بھائی اگر میں روزہ رکھوں گی تو ایک بچہ دودھ پی رہا ہے، اس کو دودھ نہیں آئے گا اور دودھ اس کو پلانا ضروری ہے، کوئی متبادل غذا نہیں ہے، وہ کمزور بچہ دودھ ضروری ہے اس کے لیے، یا حمل سے کوئی خاتون ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ جان کا خطرہ ہے، یہ حالت بگڑ جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی، تو وہ بھی بعد میں پھر قضا کرے، ابھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے۔ فدیہ ان لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ ایسی بیماری جس میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھائی اب تو آپ پوری زندگی روزہ نہیں رکھیں گے، بعض لوگوں کو شوگر اتنی ہائی ہوتی ہے، بعض گردوں کے مریض ہیں، یا ایک عمر زیادہ ہو گئی ہے، 80-90 سال عمر ہو گئی ہے، بہت کمزوری ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر فدیہ ہے، اور فدیہ وہی جو میں نے بتا دیا صدقہ فطر کی مقدار۔ اب جیسے آج شاید ایک روزے کا فدیہ ہوگا 300 روپے، اچھا فدیہ آپ پورے مہینے کا آپ دے رہے ہیں تو پورے مہینے کا اب 300 کے حساب سے جو ہے وہ 9,000 روپے فدیہ بن جائے گا، تو 9,000 روپے وہ ایک مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ کفارے میں 60 مسکین ضروری ہے، وہاں ایک کو نہیں چلے گا۔ فدیے کے اندر یہ آسانی ہے کہ پورے مہینے کا فدیہ اگر آپ اپنی والدہ کا دے رہے ہیں یا کسی کا بھی دے رہے ہیں تو اس میں جو ہے پورے مہینے کا فدیہ کسی ایک کو بھی دے دیں تو وہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ الحمدللہ کچھ روزے کے اہم مسائل آپ کے سامنے آئے۔ اب جو ہے زکوٰۃ پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیں زکوٰۃ کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ قرآن کریم میں 32 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو تذکرہ فرمایا وہ نماز کے ساتھ آئے گا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پہلا صفحہ قرآن کا، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں بعض اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام ہے کہ بعض جو ارکان اسلام ہے، بعض خالص بدنی عبادت ہے، نماز اور روزہ، زکوٰۃ خالص مالی عبادت، اور حج مرکب ہے، وہ بدنی عبادت بھی اور اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو اس میں فلسفہ اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو جو جسم ہم نے دیا ہے وہ
جسمانی توانائی بھی ہمارے لیے خرچ کرے. اور دوسرے نمبر پر جو محبت ہے انسان کو، مالی محبت ہے. کتنے واقعات پیش آتے ہیں، موبائل نہیں دیا، گولی کھا لی. مال کی بھی محبت انسان، تو مال بھی خرچ کرے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اب زکوٰۃ کے بارے میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے اب ہر شخص پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا. ایک آدمی بولے یار میرے پاس 10,000 روپے، 10,000 روپے تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو نصاب ہے، تو نصاب کو سمجھ لیں. تو دیکھیں اصل جو نصاب ہے وہ سونا چاندی کا ہے. سونے کا جو نصاب ہے وہ آپ کو معلوم ہے 7.5 تولہ سونا، اور گرام میں آپ لے جائیں تو تقریباً 88 گرام، 88 گرام. اور چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولہ چاندی، اور گرام میں لے جائیں تو تقریباً 613 گرام. تھوڑا سا فرق ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ دور نبوی میں، دور صحابہ میں اور بعد میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ دراہم اور دینار چلتے تھے کرنسی کے طور پر، یعنی سونا چاندی کے سکے. تو عام طور پر ایسا مسئلہ پیش آتا تھا بھائی کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے، تو شریعت نے کہا صرف سونا ہے، آپ کے پاس چاندی کچھ نہیں ہے. اس دور میں ممکن تھا، تو کہا بھائی صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں. یعنی 5 تولہ سونا ہے تو پھر نہیں ہوگی زکوٰۃ. اور اگر صرف چاندی ہے بھائی، ٹھیک ہے صرف چاندی ہے، تو پھر زکوٰۃ جب ہوگی جبکہ 52.5 تولہ چاندی ہو، یعنی کہ 613 گرام چاندی ہو، اس سے کم پہ جو ہے زکوٰۃ نہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسی صورت بہت خال پیش آتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، لیکن 1,000 روپے تو ہوں گے نا بھائی، 5,000 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، 1,000 روپے بھی ہوں. تو اب سونے اور اس کیش جو نقد ہے اس کو ملائیں گے. اب جب 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں جیسے کچھ سونا ہے کچھ نقد ہے، کچھ چاندی ہے کچھ نقد ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ سونا ہے اور 1-2 سے کڑے ہیں چاندی کے، ٹھیک ہے. اب مرد حضرات کے پاس عام طور پہ سونا چاندی نہیں ہوتا، ان کے پاس کیا ہے، کچھ پیسے ہیں اور کچھ مال تجارت کپڑا پڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہو جائیں تو اب چاندی کے جو نصاب ہے اس کی مالیت دیکھیں گے. اب اسٹیٹ بینک نے جو اعلان کیا، آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے کہ 1,35,189 179 روپے، یعنی کہ 179 کو آپ ہٹاتے ہیں تقریباً 1,35,000 روپے اس سال جو ہے وہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. یعنی کہ اب کیا کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 1,000 روپے بھی، تو اب آپ دیکھیں 1 تولہ سونا اور 1,000 کو پلس کریں تو 1,35,000 سے اوپر چلے گی نہیں چلے گا، تو اس کا 2.5%، یعنی کہ 40% 2.5% زکوٰۃ میں دینا ہوگا. 1 لاکھ پہ 2,500 زکوٰۃ ہے، 2 لاکھ پہ 5,000 ہے، 3 لاکھ پہ 7,500 ہے، 4 لاکھ پہ 10,000 ہے، 10 لاکھ کے اوپر کتنی ہے، 25,000 زکوٰۃ ہے. تو یہ ہے. اب دیکھیں ان 4 چیزیں جن پہ زکوٰۃ عموماً آتی ہے. ویسے تو فصل کے اوپر بھی آتی ہے جس کو عشر کہتے ہیں، لیکن عام طور پر شہروں میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے میں 4 چیزوں پہ فوکس کروں گا. اس میں سونا چاندی ہے، نقد کیش ہے اور مال تجارت، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں سونا چاندی اور کیش کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں. اب سونا چاندی کسی خاتون کے پاس ہے، آج کل تو مرد لوگ بھی سونے کے بسکٹ لے کے رکھ لیتے ہیں، چاہے وہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. البتہ اس میں یا دیکھیں سونا چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں، کسی لڑکی کو شادی پہ عموماً ملتے ہیں، تو اس میں جو نگینے لگے ہوئے ہیں، نگ لگے ہوئے ہیں، موتی لگے ہوئے ہیں، اس کا وزن ہٹوا سکتے ہیں آپ. اسی طریقے سے گلے کا ہار ہے، اس کے ساتھ ڈوری لگی ہوئی ہے، اس کا وزن ہٹا دیں. اور زکوٰۃ آتی جیسے میں عرض کروں گا قیمت فروخت پر، یعنی کہ آپ نے سونا جب لیا تھا 1 تولہ تھا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا، اور اب ہو گیا 2 لاکھ کا، تو کرنٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے، کرنٹ مارکیٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے، 2 لاکھ پہ زکوٰۃ آئے گی. اس لیے سوناروں کو الحمدللہ ہمارے یہاں جو سونار ہیں ان کو زکوٰۃ کے وہ صحیح حساب لگاتے ہیں، ان سے ایک پرچی بنوا لیں، اپنی اہلیہ کی یا والدہ کی بہن کی پرچی بنوا لیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی. اور عموماً ہمارے یہاں جو زیورات بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ 21 کیرٹ کے ہوتے ہیں، بعض بہت کم 22 کیرٹ، اور 24 کیرٹ کا تو آپ کو پتہ ہے وہ بسکٹ ہوتا ہے جو خالص سونے کا ہوتا ہے، ورنہ عموماً جو زیورات ہوتا ہے وہ 21-22 کیرٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی آپ کے پاس جو اتنے گرام سونا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے پرچی بنوا لی. پہلی رمضان کو اگر آپ زکوٰۃ کا حساب رکھتے ہیں تو آپ نے پہلی رمضان کو دیکھا کہ بھائی میرے پاس جو ہے وہ 150 گرام سونا ہے، تو 150 گرام سونے کی آپ نے قیمت دیکھی، آپ نے زکوٰۃ دے دی. البتہ
زکوٰۃ میں جیسے میں نے عرض کیا قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوتا. خرید آپ نے جو سونا تھا بڑا سستا تھا, اب 2 لاکھ پہ چلا گیا, تو قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, سونے میں تھوڑا سا فرق آتا ہے. دیکھیں جب آپ سونار سے خریدتے ہیں سونا تو وہ کھوٹ کے پیسے بھی لیتے ہیں, لیکن زکوٰۃ قیمت فروخت پر. یعنی کہ جب آپ یہ سونا بیچنے جائیں گے کسی سونار کو تو وہ کھوٹ کے پیسے نہیں دے گا آپ. اس وجہ سے زکوٰۃ کے معاملے میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے بولا میرے پاس جو ہے 150 گرام سونا ہے, 150 گرام سونے کی پہلی رمضان کو آپ نے پیسے معلوم, اور دیکھیں پیسے جو رقم معلوم ہے وہ گوگل سے نہ نکالیں. گوگل میں فرق ہوتا ہے, پاس کسی جو عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں سونار جاننے والے, اس سے پوچھیں کہ آج ریٹ کیا چل رہا ہے پہلی رمضان کو. تو پہلی رمضان کو جو ریٹ ہے اس پہ آپ نے پورے 150 گرام پہ زکوٰۃ دے دی. احتیاط اسی میں, اس میں زکوٰۃ زیادہ نکل جائے گی, اچھا ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ نگینے کے, تو ویسے ہی وزن وہ ہٹا کے جب پرچی بنائے گا نگینے کا وزن ہٹا کے بتا دے گا آپ کو. لیکن اگر آپ چاہیں تو کھوٹ کا وزن بھی ہٹا کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ویسے تو معمولی کھوٹ سونے کا حکم میں ہوتا ہے, لیکن چونکہ زکوٰۃ آتی ہے قیمت فروخت پر, اور جب آپ سونا بیچنے جاتے ہیں تو وہ کھوٹ کے پیسے نہیں دیتا آپ کو. تو اس وجہ سے کھوٹ کے رقم اور جو ہے آپ نگینوں جو موتی وغیرہ اس کی رقم ہٹا کے, اس کا وزن ہٹا کے جو رقم ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ آپ زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. باقی سونا چاندی میں یہ بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے, بعض لوگ اندازے سے زکوٰۃ نکال دیں. اتنی زحمت نہیں ہے بھائی, جس سونار کے پاس آپ چلے جائیں 15-20 منٹ لگیں گے, آپ کو پرچی بنا کے دے دے گا. وہ پرچی آپ سنبھال کے رکھ لیں, وہ آپ کے پاس سالوں سال چلتی رہے گی. پھر اس کے بعد آپ کی اہلیہ کو یا آپ کی والدہ کو کسی نے کوئی انگوٹھی بھی گفٹ کر دی, کوئی نئی چیز آ گئی نا, تو انگوٹھی کا وزن اس میں ایڈ کر لیں بس. ہمارے یہاں لوگ پرچی نہیں بنواتے, کہہ رہے یار اندازہ جو ہے نا وہ 2 تولہ ہوگا. بہت غلط ہے. اگر اندازہ 2.5 تولہ ہو گیا پھر اندازہ 2.5 تولہ ہو گیا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آدھا تولہ اگر 1 لاکھ کا تو آپ کی 2,500 زکوٰۃ نہیں نکلی. زیادہ نکل جائے لیکن کب نکلنے کے اندر بڑا, کیونکہ یہ فرض ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کہ یار میں نے 4 نمازیں تو پڑھ لی نا, ایک نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا بھائی, جو ایک نماز نہیں پڑھی وہ بھی تو فرض ہے, وہ نفل تھوڑی ہے کوئی. تو اس میں سونا چاندی میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہے. بعض لوگ پرچی نہیں بنواتے, احتیاطاً دے رہے ہیں بھائی آپ پرچی بنوا لیں, اس کے بعد آپ زیادہ دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, آپ کو ثواب ملے گا, لیکن کم نہ ہو. ایک اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر زیورات وہ بیوی کی ملکیت ہے اور اس کو پورا اختیار ہے. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, پہلے رواج ہوتا تھا, اب تو کم ہو گیا ہے کہ وہ بھائی وہ لڑکے والے, جیسے کہ لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے نا, دیکھیں اس کو سونا ملتا ہے, تو اب اس کو مہر میں ملے گی کوئی سونے کی چیز, یا بطور گفٹ ملی ہے اس کی گھر والوں کی طرف سے یعنی میکے سے, تو وہ تو اس کی ملکیت ہوتی ہے. لیکن سسرال والے جو دیتے ہیں اگر انہوں نے صرف پہننے کے لیے دے, استعمال کے لیے, تو وہ تو ظاہر بات ہے اس کی زکوٰۃ وہ لڑکی کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس کو مالک بنا کے دے دیا, اس کو پورا اختیار ہے, تو پھر اس عورت کے اوپر زکوٰۃ آئے گی, وہی اس کی مالک ہے. شوہر اگر زکوٰۃ نہیں دے رہا تو اس کو بتا دیں. اب اس خواتین مسئلہ پوچھتی ہیں تو بھائی آپ کو جو شوہر ماہانہ خرچہ دیتے ہیں اس میں سے آپ جوڑ کے زکوٰۃ دیں, لیکن اگر نہیں دیتے تو چیز آپ کی ہے, اب آپ اس کا وزن کر لیں, اس میں سے کوئی چیز زکوٰۃ میں نکالیں یا قیمت. دیکھیں سونا چاندی میں اصل تو یہ کہ اسی میں سے زکوٰۃ دے دیں سب سے اچھا ہے. جیسے 100 گرام سونا ہے تو 2.5 گرام سونا دے دیں زکوٰۃ میں, یا 2.5 گرام کی قیمت دے دیں, ٹھیک ہے. ایک مسئلہ جو عموماً لوگ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار بیٹی کے لیے سونا رکھا ہوا ہے, سنو گا آپ نے, تو دیکھیں دو مسئلے اب یہاں. ایک نیت یہ ہے کہ اگر والد نے اپنی بیٹیوں کے لیے سونا رکھا ہوا ہے, نیت یہ کہ شادی پہ دوں گا, تو ابھی تو نہیں دیا نا, نیت ہے دوں گا شادی پہ, تو اس کا مطلب ابھی آپ خود مالک ہیں. اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ یار وہ بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا ہے لیکن وہ کاروبار میں ضرورت پڑ گئی, بیچ کے آپ نے استعمال بھی کر لیا. یہ کس طرح بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا تھا بھائی؟ تو اگر صرف نیت ہے کہ بھائی بیٹیوں کو دیں گے شادی پر, یا بہو کے لیے رکھا ہوا ہے, جس کے لیے بھی رکھا ہوا ہے, تو نیت سے وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں. بھائی نیت تو آپ کرتے رہتے ہیں نا, بھائی آپ نے کہا یار میرے پاس 5 لاکھ روپے, چلو یار 20,000 روپے فلاں مسجد میں دوں گا, تو ابھی دیے تو نہیں ہے نا, نیت ہے وہ, تو نیت پہ ٹھیک ہے چلو ثواب ملے گا, لیکن نیت سے وہ چیز ملکیت سے ہی نکلتی. صرف نیت کرنے سے چیز ملکیت سے نہیں نکلتی. تو آپ نے کہا یار بیٹی کی شادی ہوگی جب دوں گا, تو ابھی تو نہیں دیا نا, تو ابھی آپ زکوٰۃ آپ ہی دیں گے. ہاں البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ باقاعدہ کہتے ہیں بھائی یہ بیٹی کا ہو گیا, اس کو بتا دیں گے یہ آپ کا ہو گیا, ہم نے اپنے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے, شادی ہو جائے گی دے دیں گے, ٹھیک ہے. اگر باقاعدہ دے دیا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ والد یا والدہ جس کا بھی سونا اس کے اوپر نہیں, کہ وہ بیٹی کو دے دیا, اپنے پاس امانت رکھا ہوا ہے. اب اگر جس بیٹی کو دیا یا بیٹے کے لیے رکھا ہوا ہے, اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں, لیکن اگر وہ بالغ ہے تو اس کی زکوٰۃ, اگر وہ صاحب نصاب ہو رہی ہے, اتنا سونا ہے, کچھ پیسے بھی ہیں, تو پھر جو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی بیٹی کو, اگر وہ بالغ ہے.
باقی عام طور پر ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جیسے شوہر بیوی کی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، بیٹے اپنی والدہ کی زکوٰۃ دے دیں تو ان کی علم میں لا کے دے دیں تو اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن عام طور پر زکوٰۃ جو ہے وہ جس کا سونا ہے اسی پر واجب ہے. تو اگر آپ نہیں دے رہے تو ان کو اطلاع کر دیں کہ بھائی ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، اپنی زکوٰۃ آپ خود نکال دیں. تیسری صورت میں جو کیش کے اوپر آ جائیں تو کیش جو ہے جو بھی آپ کی ملکیت میں آپ پہلی رمضان کو آپ حساب کرتے ہیں، آپ 10 رمضان کو حساب کرتے ہیں، آپ کے پاس کیش پڑا ہوا ہے گھر میں وہ ہے، آپ نے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جو پیسے وہ ہیں. اسی طریقے سے بہت اہم مسئلہ ذہن میں رکھیں، جب زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو کیش کے اوپر زکوٰۃ ہے، چاہے مستقبل میں کوئی بھی منصوبہ ہو. اب لوگ پہ کہتے ہیں یار وہ ہمارے پاس 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں لیکن عید کے بعد بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے رکھے ہوئے. بولتے نہیں بولتے؟ یا جو ہے حج کے لیے جانا ہے، حج کے پیسے جمع کروانے، یا گھر کی چھت ڈالنی ہے اس کے لیے رکھے ہوئے. بھائی مستقبل میں کوئی بھی ضرورت ہو، کوئی بھی منصوبہ ہو، لیکن جب زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، 10 لاکھ کے اوپر 25,000 زکوٰۃ آتی ہے. آگے میں عرض کروں گا، اس میں ادائیگی میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ آ جائے گی. پہلی رمضان سے پہلے، اگر آپ کی پہلی رمضان تاریخ ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے کیا ہے کوئی چیز استعمال کی چیز خرید لی، کسی کو وہ رقم ہدیہ دے دی یا کہیں چھت پہ لگا دی، کہیں پہ بھی لگا دی، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن پہلی رمضان آ گئی، اب جتنا بھی کیش ہے اس کے اوپر زکوٰۃ آئی. اسی طریقے سے آپ نے کچھ بچت سرٹیفکیٹس لیے ہوئے یا پرائز بانڈ لیا ہوا، جو کہ لینا جائز نہیں ہے. پرائز بانڈ ہمارے یہاں پرائز بانڈ پہ جو انعام ہے شرعی طور پہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے پرائز بانڈ رکھا ہوا ہے تو اس کی اصل مالیت پہ زکوٰۃ آئے گی. 10,000 کے بانڈ سے تو 10,000 پہ زکوٰۃ آئے گی. بہت اہم مسئلہ ہے کمیٹی اور بی سی کا. عموماً لوگ کمیٹیاں بی سی ڈالتے ہیں. تو دیکھیں اس میں 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کی پہلی رمضان آ گئی ہے تاریخ، اور آپ کی کمیٹیاں بھی کھلی نہیں ہے، تو جتنی کمیٹیاں بھری اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی. جیسے آپ نے 10,000 کی 5 کمیٹیاں بھری ہیں، تو 10,000 کی جب آپ نے 5 کمیٹیاں بھری ہیں تو 50,000 کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں وہ آپ ہی کے پیسے ہیں نا، وہ تو جس کے پاس کمیٹی ڈالی وہ جمع کر رہا ہے، اس کے پاس تو بطور امانت کے رکھے ہوئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے، یوں سمجھ لیں، آپ سمجھ لیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کمیٹی آپ نے پہلی رمضان کو آپ حساب کرتے ہیں آپ کی کمیٹی کھل چکی ہے. ٹھیک ہے، اب کمیٹی آپ کی 1 لاکھ روپے کی کھلی ہے، تو اس میں سے جو قسطیں آپ کو دینی ہے، 2 قسطیں اور دینی ہے، تو وہ قرض ہو جائے گا، وہ اس میں سے مائنس کر لیں. 1 لاکھ میں سے 20,000 نکال دیں، 80,000 پہ زکوٰۃ آئے گی. لیکن یہ جب پہلی رمضان کو جو کمیٹی کھلی تھی اس کی پوری رقم آپ کے پاس ہے بھی، لیکن کمیٹی کھلی تھی اس میں سے آدھی خرچ ہو گئی، تو وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ جب آپ پہلی رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کریں گے اس سے پہلے جو خرچ ہو چکی ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو یہ کچھ کیش کے، میں تیسرے نمبر پر جو کیش تھا اس کے مسائل میں نے آپ کو بتا دیے. اب مال تجارت کے اوپر آ جائیں. چوتھی چیز ہے مال تجارت. دیکھیں مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تجارت کا مال ہر وہ چیز جو کہ آپ نے خریدی ہی بیچنے کی نیت سے ہو. ٹھیک ہے، آج کل لوگ بہت کئی جگہ پلاٹ خریدتے ہیں، تو پلاٹ خریدتے وقت یہ نیت ہے کہ یار یہ 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے، اگر اچھی اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے، بڑھ جائے گی 6 مہینے بعد، سال بعد، تو بیچ کے نفع کما لیں. تو یہ مال تجارت ہے. آپ کی کپڑے کی دکان ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جتنا کپڑا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مال تجارت ہے. آپ کا آئل کا کام ہے، تیل کا کام ہے، تو وہ مال تجارت ہے. آپ کی پرچون کی دکان ہے، تو آٹا چینی جو بھی سامان ہے وہ سب مال تجارت بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو مال تجارت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آئے گی. تو ایک مال تجارت اس کو کہیں گے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت ہو، اور وہ نیت آپ کی سالانہ مقررہ جو تاریخ ہے جس پہ آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں اس تاریخ تک برقرار بھی رہے. اب دیکھیں، اب کچھ مثالیں آپ سمجھیں. آپ نے ایک پلاٹ لیا ہے اور نیت یہ کہ یار یہاں مکان بنا کے رہیں گے رہائش کے لیے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. ایک پلاٹ آپ نے لیا ہے، لیتے وقت نیت یہ کہ یار تجارت کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، لیکن پہلی رمضان سے پہلے آپ کی نیت بدل گئی. آپ نے کہا یار یہ تو بہت اچھا علاقہ ہے، یا رہائش کر لیں گے. تو اگر پہلی رمضان سے پہلے نیت بدل گئی تو اب اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کی نیت بدلی ہے پہلی رمضان گزرنے کے بعد تو اس سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو مال تجارت کے لیے ہم یہ بات عرض کر دی کہ وہ چیز جو کہ بیچنے کی نیت سے لی ہو اور سالانہ مقررہ تاریخ تک وہ نیت بھی برقرار ہو. تو اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا، کوئی مکان یا دکان وغیرہ کوئی چیز بطور وراثت کے آپ کو مل گئی تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے خریدی نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ کو کسی نے کوئی چیز گفٹ دے دی، کسی نے کوئی پلاٹ آپ کو گفٹ دے دیا، ایز اے گفٹ دے دیا،
اب آپ بولتے ہیں یار میری بیچنے کی نیت ہے، تو وہ مال تجارت نہیں بنے گا، کیونکہ خریدا آپ نے جو وہ بیچنے کی نیت سے نہیں. ہاں جب بک جائے گا، کیش آئیا، تو وہ کیش کے مسئلے میں چلے جائے گا، جب آپ زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو اس کو بھی ساتھ ملا لیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فلیٹ کی جو بکنگ ہوتی ہے، اچھا پلاٹ کو پہلے ایک ساتھ آپ سمجھ لیں. دیکھیے آپ نے کہیں پلاٹ بک کروایا ہوا ہے، تو جیسے میں نے بتا دیا ایک ہی صورت میں زکوٰۃ ہے کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا ہو پلاٹ، اور زکوٰۃ کی تاریخ تک وہ نیت آپ کی برقرار ہو. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھے آپ نے پلاٹ لیا تھا 10 لاکھ کا. ٹھیک ہے. اب پہلی رمضان کو جب آپ حساب کریں تو اس کی ویلیو 10 لاکھ سے 15 لاکھ پہ جا چکی ہے، تو زکوٰۃ 15 لاکھ پہ آئے گی. ٹھیک ہے، قیمت فروخت پر. دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ اکثر لوگ کیش پہ لے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیا ہوا ہے یا فلیٹ بک کروایا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز انسٹالمنٹ پہ لی ہوئی تجارت کے لیے، تو عام طور پر اگر وہ سال سے اوپر کی قسطیں، تو اب تو علماء کا فتویٰ یہ کہ 1 سال کی قسطیں وہ مائنس ہوں گی. اب دیکھیں زکوٰۃ کس طرح نکالنی ہے. اگر آپ نے پلاٹ جو ہے وہ تجارت کے لیے لیا ہوا ہے، اس کو سمجھ لیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یار ہم نے پلاٹ لیا ہوا ہے 50 لاکھ کا پلاٹ ہے، لیکن ہم نے بھرے 20 لاکھ ہیں، تو کہتے ہیں 20 لاکھ پہ زکوٰۃ دے دو. نہیں، یہ آپ غلط طریقے سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں. بھائی 20 لاکھ روپے جو آپ نے دی اس کی زکوٰۃ آپ تھوڑی دیں گے، وہ تو آپ کی ملکیت سے نکل چکا ہے. وہ تو جس شخص نے آپ کو بیچا ہے پلاٹ، اس کی زکوٰۃ تو وہ دے گا. تو جو رقم آپ دے چکے ہیں بیچنے والے کو، وہ تو آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اس کے اوپر آپ زکوٰۃ ہی دیں گے. آپ زکوٰۃ دیں گے پلاٹ پر. ٹھیک ہے. اگر وہ پلاٹ جیسے میں نے عرض کر دیا 40 لاکھ کا لیا تھا، 50 لاکھ کا ہو گیا، تو 50 لاکھ پہ زکوٰۃ آئے گی. لیکن جو قسطیں ابھی دینی ہیں وہ 1 سال کی مائنس کر لیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یار قسطیں مجھے ابھی 30 لاکھ کی بھرنی ہے، لیکن 1 سال کی قسطیں 10 لاکھ بنتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو 10 لاکھ روپے مائنس ہو جائیں گے. 40 لاکھ کا آپ نے پلاٹ لیا تھا، ابھی 50 کا ہو گیا، تو 50 لاکھ کی مالیت ہے پلاٹ کی، اور 1 سال کی قسطیں 10 لاکھ، تو 40 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی. باقی جو فلیٹ کا مسئلہ ہے وہ آسان ہے. دیکھیں پلاٹ جب آپ خرید لیں وہ تو زمین ہے، تو زمین پر قبضہ یہی کہ وہ متعین ہو جائے. اگر جو آپ کو فائل دیے، فائل کی مدد سے آپ اپنے پلاٹ تک پہنچ سکتے ہیں، یا فائل ایسی ہے کہ وہ نقشے کی حد تک پلاٹ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا پلاٹ متعین ہے، تو اس پہ زکوٰۃ آئے گا. یہی قبضہ ہے بس. لیکن فلیٹ اگر آپ نے 3rd فلور پہ فلیٹ بک کروایا ہوا تو وہ تجارت کی نیت سے، اگر آپ نے رہنے کے لیے پھر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے، لیکن تجارت کی نیت سے آپ نے فلیٹ بک کروایا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ جب آئے گی جب پورا تیار ہو کر اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ جائے، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہذا بلڈر کو جو آپ پیسے دے چکے ہیں فلیٹ کے، وہ آپ کی ملکیت سے نکل گئے، اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ بلڈر دے گا. ٹھیک ہے. البتہ پہلی رمضان سے پہلے فلیٹ پر قبضہ مل گیا، آپ کو چابی بھی آ گئی ہے، تو وہی بات کہ اگر وہ فلیٹ جو ہے مثال کے طور پر 1 کروڑ کا ہے، لیکن 50 لاکھ ابھی آپ کو اور دینے مثال کے طور پر، لیکن 1 سال میں 25 لاکھ دینے، تو پھر جو ہے اس صورت کے اندر جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ 1 سال کی قسطیں مائنس ہوں گی. باقی زکوٰۃ کے اندر جو ہے جب آپ پہلی رمضان کو حساب کریں گے، اچھا یہ بات آپ سمجھ لیں، وقت پورا ہو رہا ہے، کہ ایک تاریخ مقرر کرنا تو ضروری ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو رہے ہیں آپ وہ تاریخ مقرر کریں. دیکھیں عموماً ویسے ہونا ہی چاہیے، ہم اس میں بڑی کوتاہی ہے. اصل جو ہے نا، دیکھیں خواتین کی تو بڑی آسان ہے. عام طور پر ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی جب شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے، تو شادی کی تاریخ ہی زکوٰۃ کی تاریخ ہونی چاہیے. اب آپ کی اگر 15 محرم کو شادی ہوئی ہے، 15 محرم کو ان کے پاس زیور آیا ہے، کچھ کیش تو ہوتا ہی ہے کچھ نہ کچھ، تو 15 محرم کو آپ کو اپنی بیوی کا حساب کرنا چاہیے. اور آپ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے تھے، اب جیسے صاحب نصاب ابھی کیا ہے 1,35,000، تو جس وقت آپ کی ملکیت میں 1,35,000 ہوا تھا، تو وہ تاریخ آپ کو نوٹ کرنی تھی چاند کے حساب سے. مثال کے وہ 15 ربیع الاول وہ تاریخ تھی، تو 15 ربیع الاول سے 15 ربیع الاول حساب. اچھا حساب کے لیے ایک تاریخ دیکھیں، ایک ہے دینا، وہ دے تو آپ سارے سال دے سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے، دینے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حساب کے لیے ایک تاریخ ہوگی. ایک تاریخ کیوں ضروری ہے؟ مثال کے طور پر پہلی رمضان جب آپ تاریخ لگاتے ہیں تو اس سے 1 دن پہلے بھی پیسہ آ گیا تو زکوٰۃ آ جائے گی. اور اسی سے یہ مسئلہ سمجھ لیں جو ایک غلط فہمی ہماری ہے کہ سال گزرنے کا کیا مطلب ہے. بھائی سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر روپے پہ سال گزرے گا، یا کپڑے کی دکان ہے تو ہر تھان پہ سال گزرے گا، وہ تو کبھی بھی نہیں گزرے گا. سال گزرنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ابتدا اور انتہا کو دیکھا جاتا ہے. اس پہلی رمضان کو مثال کے طور پر آپ پہلی دفعہ اگر صاحب نصاب ہوئے آپ کے پاس 2 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، تو اگلی پہلی رمضان کو بھی آپ دیکھیں گے جو نصاب ہے 1,35,000، اگر اس سے زیادہ رقم ہے، اگلی رمضان کو آپ کے پاس 3 لاکھ ہو گئے، 4 لاکھ ہو گئے، اور پہلی رمضان سے 1 دن پہلے بھی 10,000 روپے کا اضافہ ہو گیا، تو اس پہ بھی زکوٰۃ آئے گی.
یعنی کہ درمیانے سال کے اندر اتار چڑھا ہوتا رہے، اس سے فرق نہیں پڑے گا، ابتدا اور انتہا کو دیکھی جائے گی۔ البتہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ آپ بالکل مائنس میں چلے گئے، آپ 4-5 سال سے صاحب نصاب زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہوا یہ کہ آپ کو نقصان ہوگی اور آپ مائنس میں چلے گئے، آپ کی دکان میں مال ہے 2 لاکھ اور 4 لاکھ کا قرضہ چڑھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو پھر آپ زیرو ہو گئے۔ اب آپ کی تاریخ وہ ہوگی جب بعد میں آپ کو قرضوں کو ہٹانے کے بعد آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جمع ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے پھر حساب دونوں کو الگ الگ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر پہ زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے، بیوی پہ نہیں بن رہی ہوتی، بسا اوقات بیوی کے پاس زیور ہوتا ہے، بیوی کی زکوٰۃ بن رہی ہوتی ہے، شوہر کی نہیں بن رہی، تو دونوں کا نصاب جو الگ الگ کریں گے۔ تو جیسے عرض کیا، اگر آپ کے پاس سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، کیش ہے، سب کو ملا لیں۔ اسی طریقے سے جو قرضے آپ کو لینے ہیں، ریسیویبلز ہیں، آپ کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یار مجھے جو ہے 3 لاکھ روپے لینے ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ ہر اس قرضے کی زکوٰۃ دینی پڑے گی جس کے ملنے کی امید ہے۔ البتہ بعض ایسے قرضے ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کی اب امید نہیں ہے، یا امید بالکل کمزور ہو چکی ہے، تو اس پہ ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ ملیں گے تو اسی وقت، جب وہ ملیں گے تو اسی سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، پچھلے سال کی نہیں دینی ہوگی۔ البتہ زکوٰۃ حساب کرنے میں جو عام طور پر جو روٹین کے قرضے ہوتے ہیں، جو تجارت میں چلتے ہی رہتے ہیں، یا کسی کو قرض دیا تھا اور وہ پتہ ہے وہ ملے گا یار 1 مہینے کے بعد، ایسا تو نہیں وہ کھا جائے گا، تو وہ سارا پلس کر لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور احتیاط اس میں کہ اسی کی زکوٰۃ بھی اسی کے ساتھ دے دیں۔ البتہ یہ گنجائش موجود ہے کہ کہتے ہیں یار ابھی میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے کم ہیں، تو ابھی اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے پہلی رمضان کو، حالانکہ وہ قرضہ آپ کو ملے گا شوال میں یا 1-2 مہینے کے بعد ملے گا، تو جب 1-2 مہینے کے بعد جیسے ہی وہ پیسے ملے تو اسی وقت اس کی جو ہے، جیسے آپ نے 5 لاکھ روپے ملے تو اسی وقت 12,500 روپے زکوٰۃ میں دے دیں جب وصول ہیں، تو یہ بھی گنجائش موجود ہے۔ لیکن احتیاط اس میں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی وسعت دی اور آپ دے سکتے ہیں، تو جس وقت حساب کریں تو سارے ریسیویبلس جو واجب الوصول قرض ہے اس کو ملا لیں۔ باقی جو مائنس ہوں گے قرضے وہ یہ ہیں کہ جو قرضے جو ہے آپ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر قرضے جو واجب الادا ہیں، جو لوگ آپ سے مانگتے ہیں، وہ مائنس ہو جائیں گے، سب کو پلس۔ اب اس میں کیا ہے، اگر اس مہینے کے بجلی کا بل ہے وہ آپ نے ابھی تک ادا نہیں کیا، وہ دینا ہے، پہلی رمضان ہے لیکن اس مہینے کا بجلی کا بل آیا وہ آپ کو دینا ہے، ملازمین کی تنخواہیں وہ آپ کو دینی ہے، کمیٹی اگر کھل گئی اور 2-3 قسطیں باقی ہیں وہ آپ اس میں سے جو ہے وہ مائنس کر لیں، یا ذاتی ضرورت کے لیے ویسے ہی قرضہ لیا تھا وہ آپ کو دینا ہے، وہ سارے جو ہے مائنس کر لیں۔ اس کے بعد جو نیٹ رقم آئے گی، صافی رقم، اب مثال کے طور پر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے سارے ملا کے، 3 لاکھ قرض ہے تو 7 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، اس کو آپ جو ہے 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، 40 پر تقسیم کر، تو جو رقم آئے گی وہ جو ہے وہ زکوٰۃ میں دینی ہوگی۔ دیکھیں اصل جو زکوٰۃ کی ادائیگی کا طریقہ نا وہ یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے جب آپ پہلی رمضان آ گئے نا تو آپ پہلی رمضان کو نکال کر فارغ ہو جائیں، اصل طریقہ یہی ہے۔ اور اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایڈوانس میں تھوڑی تھوڑی نکالتے رہا کرو۔ اب بولے یار زکوٰۃ بن رہی ہے 40,000، بھائی 40,000 کیا سے دیں، رمضان میں آپ کو پتہ خرچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، کھانے پینے کا بھی خرچہ زیادہ ہے، عید کی شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، تو یہ ہماری طرف سے غفلت ہوتی ہے، اب نکال ہی نہیں ایک دم سے 40,000 کیسے نکالیں گے۔ تو اصل جو طریقہ وہ یہ کہ ایڈوانس میں آپ چلیں۔ اب پہلی رمضان کو آپ نے دیکھا یار 40,000 دینے، آپ نے اپنی کاپی میں لکھا ہوا تھا یار 35,000 تو میں دے چکا ہوں، 5,000 نکالنے میں کیا مشکل ہے، اصل طریقہ یہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلی رمضان آ گئے، آپ کہتے ہیں یار 40,000 میں سے تو ہم نے کبھی نکالے ہی نہیں، تو پھر یہ کہ جلد از جلد دے دیں اور 1 سال کے اندر دے دیں، اس سے زیادہ تاخیر نہ کریں۔ لیکن وہی بات میں نے عرض کری کہ اصل اس کے اوپر آئیں، اصل اس کے اوپر آنا چاہیے کہ ہم ایڈوانس میں تھوڑی تھوڑی نکالیں، اور جن کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے ان کے لیے تو آسانی اسی میں کہ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ نکالتے رہیں، اور پہلی رمضان 10 رمضان جو بھی تاریخ ہے اس کو جو ہے مقرر کر لیں۔ اب آخر میں کچھ مصارف زکوٰۃ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دیکھیں مستحق زکوٰۃ کون ہے، تو یہی نصاب ہے 1,35,000۔ 1,35,000 کے بقدر کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہو، نقد کیش نہ ہو، مال تجارت نہ ہو، اور ضرورت سے زائد سامان نہ ہو۔ دیکھیں ضرورت سے زائد سامان میں آج کل جو اتنی مالیت، جیسے لوگ مطلب ادھر ٹی وی ہے، اسکرین ہے، بھائی ٹی وی تو 20-25 ہزار کی اسکرین آ جاتی ہے، 1,35,000 کی تو نہیں ہوتی نا۔ صرف پلاٹ کا ایک مسئلہ آ سکتا ہے، ایک آدمی کا ذاتی مکان ہے اور اس کے بعد پلاٹ بھی ہے 3 لاکھ کا، ضرورت سے، اگر تو وہ تجارت کی نیت سے نہیں کہ ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر گھر میں کئی افراد ہیں، جیسے شوہر پہ زکوٰۃ نہیں لگتی لیکن بیوی مستحق ہے، تو بیوی کو آپ دے سکتے ہیں، ان کے کوئی بالغ بچے ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ بس اعتبار اس کا ہے کہ ظاہری حلیہ دیکھ کر اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک وفد آیا تھا تو آپ نے ان کی خستہ حالت دیکھ کے زکوٰۃ دے دی تھی، تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کسی مستحق کی ظاہری حالت دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے مستحق ہے تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ جہاں آپ کو شک ہو رہا ہے، اطمینان نہیں ہوا، تو وہاں تحقیق کریں
جیسے کوئی آتا ہے یار بچے کو آپریشن کروانا ہے، 2 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے، تو وہاں آپ تحقیق کر لیں، تحقیق کرنا کوئی اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ مستحق نہیں ہے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن بشرطے کہ دیتے وقت اس کے ظاہری اولیے سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مستحق ہے اور آپ کا دل مطمئن تھا، تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ سب سے زیادہ جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ قریبی 3 رشتے ایسے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اوپر چلے یہاں والدین کو، دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو، پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسیوں کو نہیں دے سکتے، یہ اوپر کے رشتے، نیچے کے رشتے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں، بھتیجے بھانجوں کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا یہی کہا کہ سب سے جو مقدم ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین، مسکین کا ذکر بعد میں آیا ہے، مستحق قریب کا ذکر بعد میں ہے، رشتہ داروں کا پہلے آیا ہے، اور علماء نے لکھا ہے یہ مسئلہ کہ رشتہ داروں کو دینے میں جو ہے صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پر جو حق ہے وہ دینی مدارس کا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دینی مدارس جو ہے وہ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، وہاں مستحق طلبہ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عام رفاہی ادارے جو کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں زکوٰۃ میں ایک شرط یہ بھی آپ نے علماء سے سنی کہ وہ مالک بنا کے دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے، اب اگر ایک رفاہی ادارہ ہے تو وہاں کے ملازمین کی تنخواہیں، وہاں کے بجلی کا بل زکوٰۃ سے ہی لگے گا، لہذا اگر انہوں نے جو ہے کوئی شرعی ایڈوائزر رکھا ہوا ہے، کوئی مفتی صاحب کی نگرانی میں کام ہو رہا ہے، آپ کو مطمئن ہے تو رفاہی اداروں کو بھی دے سکتے ہیں، عام ضرورت مندوں کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ کے کچھ ضروری مسائل تو جو آپ کے سامنے آئے، باقی کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ کچھ مسئلے رہ گئے، کسی کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہو وہ جو ہے انشاءاللہ وہ دعا کے بعد پوچھ لے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے، ان مسائل کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں مل بیٹھنا قبول فرما، جو مسائل بیان ہوئے ان کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن حضرات نے سنا ہے اور مسائل کو سمجھے ہیں ان کو سننے اور سمجھنے کو قبول فرما، تمام مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مسلمان جہاں کہیں جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ حاضرین مجلس میں جو لوگ پریشان ہیں، جس پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ صدیق صاحب نے جو اپنے والدین کی صحتیابی کے لیے کہا ہے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، خواتین میں جو گھروں میں خواتین اور بچے بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو لوگ صحت مند ہیں ان کو صحت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کا مہینہ یا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرما، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، راتوں کو تراویح کے ذریعے سے اور دن کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کے دروس میں بیٹھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، وہاں کے بچوں اور خواتین کے اوپر رحم فرما، یا اللہ ان کی غیبی امداد فرما، جو مسلمان ان کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، جانی تعاون کر رہے ہیں، ان کی مدد و نصرت فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتہ۔